بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو شب برات کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس رات میں کی جانے والی خاص عبادات سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی عبادات ہیں کہ جو اس رات میں ضرور کرنی چاہیے اور اللہ والے کرتے ہیں اور صحابہ کرام نے کی، اور جو اس رات میں جاگ کر ان خاص عبادات کو کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو شب برات کی رات ہے نا، یہ نجات کی رات ہے، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزا کی سختیوں سے نجات کی رات، کفر پر خاتمے سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات کی رات ہے، ہر آفت اور مصیبت سے نجات کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات بندے کا مقدر لکھا جاتا ہے، بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، سب کچھ بندے کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کو حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اس کا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا اس کا رزق لکھا جاتا ہے، آئندہ سال کس کا انتقال ہوگا اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھد چکی ہوتی ہیں، وہ خوشیوں میں مست گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وقت وفات قریب آ چکا ہوتا ہے لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت نازک رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور قبیلہ بنی کلب یہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا اور اس کے پاس اتنی بکریاں تھیں، فرمایا گیا کہ کم و بیش 50,000 سے زائد بکریاں تھیں۔ اب دیکھیں، ایک بکری کے جسم کے بالوں کو اگر کوئی شمار کرے نہیں کر سکتا، 50,000 بکریوں کے بالوں پر کتنے بال ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہ جو رات آ رہی ہے یہ آتی ہے ایام بیز میں، اور ایام بیز یعنی کہ چاند کی 13، 14، 15 کو ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی ہم ایک خاص ریاضت کروانے لگے ہیں۔ اور یہ ریاضت وہ ہوگی کہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شب برات کی رات کو جاگ کر جو عبادت کیا کرتے تھے، وہ عبادت ہم انشاءاللہ ہم اس ریاضت میں کریں گے۔ چاند کی 13، 14، 15 کے جن راتوں کی فضیلت احادیث طیبہ میں بیان کی گئی، حضور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بالخصوص حکم ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں روزہ رکھا کرو۔ تو اللہ والے اس رات میں جا کر عبادت بھی کرتے ہیں اور دن میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ ان ایام میں الحمدللہ ہم ایک عرصے سے ریاضت کرتے آئے ہیں، اور تو ایام بیز میں ہم بہت خاص ریاضت اور بہت خاص عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ریاضت اور وہ عبادت ہوگی کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ جہاں اللہ کی رحمت ہم پر چھما چھم برسے گی، وہیں اللہ کی رحمت سے ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری جائز حاجات بھی اللہ کی رحمت سے پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ ہر طرح کی بڑی سے بڑی مصیبت، پریشانی، آفت سے ہمیں اللہ کی رحمت سے نجات نصیب ہوگی۔ دیکھیں، شب برات کی رات یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے متعلق حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی رات ہے، کتنی رحمت و بری رات ہے۔ اور دیکھیں، بتقاضۂ بشریت ہم گناہگار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، نہ جانے ہمارے متعلق کیا لکھا جائے، ہمارے متعلق کیا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو بڑا خوش بخت ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور یہی بزرگوں سے ثابت ہے اور یہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات آئے نا تو اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتے ہیں من یدعونی فاستجب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ اس کے دعا کو قبول کروں؟ من یسألونی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال پر عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی ایسا کہ جو میری بارگاہ میں استغفار کرے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟
ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کے رزق کو وسیع کر دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، تو یہ وہ رات ہے کہ اللہ کی رحمت صدائیں دے رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے طلب کرے اور اس کو میں عطا کروں۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، یہ گناہوں سے مغفرت کی رات ہے، اور اس رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے، اور ایام بیز میں 3 دن ہم نے یہ خاص وظائف کرنے ہیں۔ اور یہ وظائف کون سے ہیں؟ یہ ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول ہیں، اور جن کی شان و عظمت بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ ہے کہ شب برات کے میں 3 حصے کرتا ہوں، عبادت کے لیے 3 حصے کرتا ہوں، اور ایک تہائی حصہ اس میں اپنے نانا پر درود پاک پڑھتا ہوں، ایک تہائی حصے میں نوافل پڑھتا ہوں، اور ایک تہائی حصے میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ایام بیز میں اور شب برات میں بالخصوص ہم نے جو عبادت کرنی ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ہے استغفار کا وظیفہ، کیونکہ گناہوں کی نحوست یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے، اور بندے کو اللہ کے نافرمان اور دھتکارے ہوئے بندوں میں شامل کر دیتی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جو بندہ بکثرت گناہ کرتا ہے، تو گناہ یہ کفر کے قاصد ہیں، اور بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جو ان ایام میں استغفار کرے۔ ظاہر ہے کہ سارا سال ہم نے جس طرح گزارا ہمیں پتہ ہے، جس طرح اللہ کو ناراض کیا، جس طرح اللہ کی عبادت سے غافل ہوئے، اور جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہم جب بالخصوص ان ایام میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے مغفرت طلب کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے گا، اور پھر ہمیں عبادات کی توفیق بھی ملے گی، اور پھر انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت سے نوازا جائے گا۔ تو ایام بیز میں 3 دن ہم نے 1100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ آپ کی مرضی، جو مرضی استغفار پڑھیں، یعنی کہ استغفر اللہ اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر آپ چاہیں تو یہ استغفار بہت زبردست استغفار ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سید الاستغفار بھی اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امام حسن مجتبی آپ کا جو عمل تھا وہ یہ کہ آپ نوافل بھی پڑھا کرتے تھے، اور درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم نے جب 1100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، تو اس کے بعد ہم 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، بہتر تو یہ ہے کہ 1100 مرتبہ آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں، یعنی کہ استغفر اللہ 1100 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 1100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ایام بیز میں اور بالخصوص شب برات میں درود پاک کی کثرت کریں گے، تو اللہ کی رحمت کو پا لیں گے، انشاءاللہ ہماری حاجات پر نظر رحمت بھی ہوگی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ اور تیسرا وظیفہ وہ ہوگا نوافل کی کثرت۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے، نوافل کی یہ فضیلت ہے کہ ان کو پڑھنے کی برکت سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ہم نے نوافل جتنی اللہ توفیق دے، 2 4 6 8 10 12، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن پر فرض نمازیں باقی ہیں، قضا نمازیں وہ پڑھیں گے، کیونکہ جب تک بندے پر فرض باقی ہو اللہ تعالیٰ نفل کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اسی طرح شب برات میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرنے چاہیے، لیکن جن پر قضا نمازیں باقی ہیں ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ اس رات میں قضا نمازیں پڑھیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ جن کی قضا نمازیں باقی ہیں وہ اپنے نمازوں کو، ان کی تعداد کو شمار کریں، اور جلدی سے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس رات میں اور ایام بیز میں 3 عبادات، درود پاک 1100 مرتبہ، استغفار 1100 مرتبہ، اور نوافل جتنی اللہ توفیق دے آپ پڑھ سکیں آسانی سے آپ ان کو پڑھیں۔ اور اگر نوافل کی جگہ اگر آپ قضا نمازیں پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ جو بھی اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔